يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم وصدق الله النبي الكريم. اللهم صل على مومنین کرام، تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو حضرات بھی اس وقت میدان میں ہمارے اپنی آواز کو سن رہے ہیں، ان سے میری دستے دب جوڑ کی گزارش ہے کہ جلد سے جلد فرش یہاں پر تشریف لے آئیں۔ ٹھیک 11 بجے مولانا احمد صلی اللہ ہوں کے تلاوت کلام پاک سے آغاز ہو چکا ہے اور شورائے کرام کا اپنا حضرانہ پیش کرنے کی 11 بجے تک مولا کے بارگاہ میں دیکھیے گا۔ پیش خدمت ہے ایک مطلب تم سے زہر بھائی دیکھیے گا کہ لفظوں کی بھیک کر دے عطا یا علی مدد، لفظوں کی بھیک کر دے عطا یا علی مدد، لفظوں کی بھیک کر دے عطا یا علی مدد، میں کر رہا ہوں تیری ثنا یا علی مدد، لفظوں کی بھیک کر دے عطا یا علی مدد، میں کر رہا ہوں تیری ثنا یا علی مدد۔ اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے نجس لفظ، اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے نجس لفظ، جس کو بھی لگ رہا ہے برا یا علی مدد، اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے نجس لفظ، جس کو بھی لگ رہا ہے برا یا علی مدد۔ اور گرتی رہیں گی دل پہ منافق کے بجلیاں،
گرتی رہیں گی دل پہ منافق کے بجلیاں، کہتے رہیں گے اہل بلا یا علی مدد۔ گرتی رہیں گی دل پہ منافق کے بجلیاں، کہتے رہیں گے اہل بلا یا علی مدد۔ اور جب سر نہ کر سکا کوئی خیبر کا معرکہ، جب سر نہ کر سکا کوئی خیبر کا معرکہ، کہنے لگے رسول خدا یا علی مدد۔ جب سر نہ کر سکا کوئی خیبر کا معرکہ، کہنے لگے رسول خدا یا علی مدد، کہنے لگے رسول خدا یا علی مدد۔ اور کرب و بلا کے دشت میں ہر سر شہید کا، کرب و بلا کے دشت میں، کرب و بلا کے دشت میں ہر سر شہید کا، نوکے سنا پہ کہہ کے چڑھا یا علی مدد۔ کرب و بلا کے دشت میں ہر سر شہید کا، نوکے سنا پہ کہہ کے چڑھا یا علی مدد۔ آئیے نہیں اس وقت صاحب میں جناب یوشا صاحب کی بارگاہ میں فرمائے اور بارگاہ مولا میں نظر لینے کی کوشش فرمائے۔ ان کے استقبال میں آپ صاحب کا آواز ہے بلند سلوات پڑھو، اللہ محمد ایک سلام پیش کرتا ہوں کہ کل کی ابتدا کو میں نے اضافہ دیا، کوئی جاگیر نہ دولت کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی جاگیر نہ دولت کی طرف دیکھتے ہیں، ہم سے مفلس تو فقط سوئے نجف دیکھتے ہیں، ہم سے مفلس فقط سوئے نجف دیکھتے ہیں۔ ایک جانب ہے فقیران علی راہ نجف، ایک جانب ہے فقیران علی راہ نجف، ایک جنات و ملائک کی بھی صف دیکھتے ہیں، ایک جنات و ملائک کی بھی صف دیکھتے ہیں۔ اور شعر ہے، لکھنؤ شہر میں جو آج تلک زندہ ہے، لکھنؤ شہر میں جو آج تلک زندہ ہے، وہ عزاداری الدولہ اسف دیکھتے ہیں۔ لکھنؤ شہر میں جو آج تلک زندہ ہے، وہ عزاداری الدولہ اسف دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ عزائے مقبرہ ہے، عزائے مقبرہ ہے ابتدائے آقا میر، عزائے مقبرہ ہے ابتدائے آقا میر، اس عزادار کا ہم اب بھی شرف دیکھتے ہیں۔ عزائے مقبرہ ہے ابتدائے آقا میر، اس عزادار کا ہم اب بھی شرف دیکھتے ہیں۔ اور مختار ہے کہ حق کی راہوں میں شہادت کی طلب ہے یوشا، حق کی راہوں میں شہادت کی طلب ہے یوشا، ظلم شکنی کو عزادار ہدف دیکھتے ہیں، حق کی راہوں میں شہادت کی طلب ہے یوشا، ظلم شکنی کو عزادار ہدف دیکھتے ہیں۔ اور ایک اور سلام، غبارے دنیا ہٹاتا ہوں، غبارے دنیا ہٹاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، غبارے دنیا ہٹاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، فقیر بن کے دکھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، غبارے دنیا ہٹاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، فقیر بن کے دکھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، کسی کے نفس کی گہرائی جاننے کے لیے، کسی کے نفس کی گہرائی جاننے کے لیے غم حسین بتاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، کسی کے نفس کی گہرائی جاننے کے لیے غم حسین بتاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، عزا کا درس میں دیتا ہوں اپنے جھوٹوں کو، عزا کا درس میں دیتا ہوں اپنے جھوٹوں کو،
انہیں ہنر یہ سکھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، ازا کا درس میں دیتا ہوں اپنے چھوٹوں کو، انہیں ہنر یہ سکھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، ہے وہ ماہ محرم کی آمدی کا سکون، ہے وہ ماہ محرم کی آمدی کا سکون، ہے وہ ماہ محرم کی آمدی کا سکون، امام باڑہ سجاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، ہے وہ ماہ محرم کی آمدی کا سکون، امام باڑہ سجاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، جلیں گے سوز ازاں میں نہ جانے کتنے دل، جلیں گے سوز ازاں میں نہ جانے کتنے دل، جلیں گے سوز ازاں میں نہ جانے کتنے دل، ازا کی شمع جلاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، جلیں گے سوز ازاں میں نہ جانے کتنے دل، ازا کی شمع جلاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، عجیب فخر ازا ہے، عجیب فخر ازا ہے کہ داغ سینے کے، عجیب فخر ازا ہے کہ داغ سینے کے، بڑی لگن سے دکھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، عجیب فخر ازا ہے کہ داغ سینے کے، بڑی لگن سے دکھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، زمین گرم ہے ایسی کہ آبلے پھوٹیں، زمین گرم ہے ایسی کہ آبلے پھوٹیں، علم جریدہ اٹھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، زمین گرم ہے ایسی کہ آبلے پھوٹیں، علم جریدہ اٹھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، میرے مکان کا سناٹا کاٹتا ہے مجھے، میرے مکان کا سناٹا کاٹتا ہے مجھے، ازا کا فرش بچھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، میرے مکان کا سناٹا کاٹتا ہے مجھے، ازا کا فرش بچھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، یہ سوچتا ہوں میں غم میں، یہ سوچتا ہوں میں غم میں کہ آب و دانہ بنا، یہ سوچتا ہوں میں غم میں کہ آب و دانہ بنا، میں 3 روز بتاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، یہ سوچتا ہوں میں غم میں کہ آب و دانہ بنا، میں 3 روز بتاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، اور شعر عرض ہے کہ میرے حسین کی ماں پر اشعار لکھے ہیں، میرے حسین کی ماں پر اشعار لکھے ہیں، میرے حسین کی ماں پر اشعار لکھے ہیں، میں اپنی ماں کو سناتا ہوں اور دیکھتا ہوں، میرے حسین کی ماں پر اشعار لکھے ہیں، میں اپنی ماں کو سناتا ہوں اور دیکھتا ہوں، اور مکتا ہے کیا غم شناس بھی ہے، کیا غم شناس بھی ہے اہل بزم غم جوشا، کیا غم شناس بھی ہیں اہل بزم غم جوشا، کیا غم شناس بھی ہے اہل بزم غم جوشا، میں اپنے درد چھپاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، میں اپنے درد چھپاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، دیکھیے گا یہ میرے دوست بھی ہے تو اچھے نسلوں کا انتخاب میں نے کرا ہے، سماعت کریے گا کہ خون کے رشتوں سے یہ رشتہ ہے کوئی کم بھی نہیں، خون کے رشتوں سے یہ رشتہ ہے کوئی کم بھی نہیں، دوست اچھے ہوں تو دنیا کا کوئی غم بھی نہیں، دوست اچھے ہوں تو دنیا کا کوئی غم بھی نہیں، دوستی کے بنا رنگی کوئی موسم بھی نہیں، دوستی کے بنا رنگی کوئی موسم بھی نہیں، دوستی جیسا کوئی دوسرا مرہم بھی نہیں، دوستی جیسا کوئی دوسرا مرہم بھی نہیں، اور بیت ہے دوستی جیسا کوئی دوسرا مرہم بھی نہیں، دوستی جیسا کوئی دوسرا مرہم بھی نہیں، فتوے مفتی کے بھی قدموں میں پڑے ہوتے ہیں، فتوے مفتی کے بھی قدموں میں پڑے ہوتے ہیں، دوست جب ماتمی حلقوں میں کھڑے ہوتے ہیں، فتوے مفتی کے بھی قدموں میں پڑے ہوتے ہیں، دوست جب ماتمی حلقوں میں کھڑے ہوتے ہیں،
آئیے بڑے تو احترام کے ساتھ میں سارے گزار ہوں جناب ابوذر صاحب کی بارگاہ میں کیوں آئے اور بارگاہ مولا میں نذرانے پیش فرمائے ان کے استقبال میں آپ حضرات کا آواز ہے بولنے سے بات کروں اللہ صلی اللہ محمد. دیکھیے مومنین سے میری گزارش ہے کہ مولانا ٹھیک 11 بجے وسائل پر آ جائیں گے اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ادھر سے ادھر فرش آگے جا کے کام سب ہو جائے. جناب ابوذر صاحب آزمی صاحب ایک نعرہ سلوات. یہ موجودہ بھی فقط ماتم حسین کا ہے. یہ موجودہ بھی فقط ماتم حسین کا ہے. لہو لہان میں سارے جہاں میں کوئی نہیں. یہ موجودہ بھی فقط ماتم حسین کا ہے. لہو لہان میں سارے جہاں میں کوئی نہیں. لحد پہ بیٹھے منکر نکیر چلتے بنے. لحد پہ بیٹھے منکر نکیر چلتے بنے. غلام شاہ نجف سے کوئی سوال نہیں. غلام شاہ نجف سے کوئی سوال نہیں. یہ موجودہ بھی فقط ماتم حسین کا ہے. لہو لہان میں سارے جہاں میں کوئی نہیں. ایک نعرہ سلوات. پڑھتے ہی ایک نگاہ غزم پر ادھر ادھر. پڑھتے ہی ایک نگاہ غزم پر ادھر ادھر. بھاگا امیر شام کا لشکر ادھر ادھر. بھاگا امیر شام کا لشکر ادھر ادھر. خالی ملا فرات کا ساحل دلیر کو. خالی ملا فرات کا ساحل دلیر کو. دیکھا جو آستی کو الٹ کر ادھر ادھر. دیکھا جو آستی کو الٹ کر ادھر ادھر. ایک نعرہ سلمان. دو انگلیوں سے اس طرح پھینکا اکھاڑ کر. دو انگلیوں سے اس طرح پھینکا اکھاڑ کر. مہلت نہ دی ہلے در خیبر ادھر ادھر. مہلت نہ دی ہلے در خیبر ادھر ادھر. باطل پرست فاتح خیبر کو دیکھ کر. باطل پرست فاتح خیبر کو دیکھ کر. بھاگے ہیں رکھ کے پاؤں سروں پر ادھر ادھر. بھاگے ہیں رکھ کے پاؤں سروں پر ادھر ادھر. پر مشترک تھا دوزخ و جنت کے درمیان. پر مشترک تھا دوزخ و جنت کے درمیان. کروٹ بدل رہا تھا مقدر ادھر ادھر. کروٹ بدل رہا تھا مقدر ادھر ادھر. مشکل زمیں بہت ہے ثنائے حسین کی. مشکل زمیں بہت ہے ثنائے حسین کی. کامل قلم اٹھانا سنبھل کر ادھر ادھر. کامل قلم اٹھانا سنبھل کر ادھر ادھر. نعرہ طلبات. ادھر ادھر. یہ مطلب اس سے مطلب نکال دیجیے سامنے سے. دیکھیے رفیق تھا ادھر ادھر. منتظر شعر پیش کرا تھا ادھر ادھر کے بعد ہی ہم نے. دیکھیے گا ویسے یہ شعر پیش حکمت ہے کہ مصرع ہوا تھا کہ الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے. الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے. احمد بھائی الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے. دیکھیے شاعر نے کیا صرف ایک شعر بطور خاص بات کر دیکھا. شاعر نے کیا کہا نبوت کے جلوے امامت میں دیکھو الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے. نبوت کے جلوے امامت میں دیکھو الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے. آئیے نہیں سر صاحب میں سلام ہوں جناب حضور صاحب کی بارگاہ میں کہ وہاں ہیں اور بارگاہ مولا میں نذرانے کے لیے پیش فرمائیں. ان کے استقبال میں حضرت کا آواز ہے بلند صلی اللہ علیہ وسلم. آواز بلند نعرے صلوات. بھائی آپ کا حکم بدل آیا ہوں. آپ کی محبتوں اور عقیدت کی نظر ہے 4-5 متفق زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا. زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا. یا رسول آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا.
मैं अगर 7 समुंदर भी निचोड़ूं ऐ मुजीब, मैं अगर 7 समुंदर भी निचोड़ूं ऐ मुजीब, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं ऐ मुजीब, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। अल्लामा इकबाल कहते हैं, करबला की रेत पर सोया हुआ इस्लाम है। करबला की रेत पर सोया हुआ इस्लाम है। मस्जिदों में ढूंढते हो कौन से इस्लाम? अलग दुनिया से मौलाना, अलग दुनिया से दामाने अली है। अलग दुनिया से दामाने अली है, यहाँ पेवन है धब्बे नहीं। अलग दुनिया से दामाने अली है, यहाँ पेवन है धब्बे नहीं। जनाब फातिमा ज़हरा की शान में शेर है, ऐ जबीने मुस्तफ़ा इतना बता, ऐ जबीने मुस्तफ़ा इतना बता, कितने सजदों का सिला है फातिमा। ऐ जबीने मुस्तफ़ा इतना बता, ऐ जबीने मुस्तफ़ा इतना बता, कितने सजदों का सिला है फातिमा। रुबाई के 2 शेर 2 मिनट। राह में आगे चलो, राह पे हाथी चलो, मौत से लड़ना सीखो। बड़ा पढ़ना है, बहुत कुछ जैसे उनके से निकलता है। राह पे चलो, मौत से लड़ना सीखो। तुम भी तब की तरह दार पे चढ़ना सीखो। राह पे चलो, मौत से लड़ना सीखो। तुम भी तुम की तरह दार पे चढ़ना सीखो। दंग रह जाए ज़माना, वो अमल पेश करो। दंग रह जाए ज़माना, वो अमल पेश करो। करबला वालों से मरने का करीना, करबला वालों से मरने का करीना सीखो। राह पे चलो,
آئیے بغیر مطلب کے جناب منصور صاحب کی بارگاہ کہ وہاں ہے اور بارگاہ مولانا سے بعد حضرت صاحب ہے صلی اللہ یہ ایک دوہا ہے وید ویاس نے کہا ہے حضرت امام صاحب کے بارے میں، اور یہ آج ہزاروں سال سے امام صاحب کے بارے میں اپنی اپنی زبان میں لوگ تبلیغ کرتے رہے اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا. بس ہمیں نہیں معلوم ہے، جو ہمارے اپنے لوگ ہیں تو ہم نے سنسکرت سے مہارت بھی حاصل کی ہے. اور پہلے میں ایک چھوٹا سا شلوک پڑھوں گا، اس کے لیے ظاہر ہے کہ وید ویاس نے امام حسین کے بارے میں دوہا دیا. پہلے اس شلوک کو سنیے جو سریمد بھاگوت کا پہلا ادھیائے ہے، 7واں شلوک ہے. اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی یوراجا پترم سمتی ویش ودیم ہردیم وشنو آچاریہ جنم بھومی مکاری دیش کے نام میں بہتا اوم شانتی اوم رد سدھ شانتی مکتی شانتی شانتی اوم تتھائے متر ماتر ودیا نتھائے بھانی ودیا نتھائے پتر ہسنا حسینا نتھائے کند برہم. یہ شلوک ہے، صرف پہلا شلوک ہے پورا نہیں پڑھا. اس کا ترجمہ ہے اوم شانتی یوراجا. اوم مانے اللہ، شانتی مانے امن، یوراج مانے شہزادہ راجکمار. کہ اللہ ایک امن کا شہزادہ ہے. پترم سومتی، سومتی کا پتر ہوگا. سومتی مانے شانتی ہوتا ہے، شانتی مانے امن ہوتا ہے، امن کے ترجمہ میں آمنا ہوتا ہے، یعنی آمنا کا بیٹا. ویش ودیم ہردیم وشنو یاس. ویش مانے کا، ود مانے تھوڑا، ہردیم یعنی دل، وشنو مانے اللہ، یاس مانے اللہ. ہمارے نبی کے والد کا نام عبداللہ تھا، یعنی عبداللہ کا دل کا ٹکڑا. ریس بین جنم بھومی مکہ، جو مکے کی سرزمین پر پیدا ہوا. رزق کے نام میں محمد، جس کا نام محمد ہوا. پھر کہا رزق سدھ شانتی. رزق مانے چھوٹا بڑا نہیں، سدھ مانے سب سے بھیڑ بکری گھاٹ سے پانی پانی. ہم سب ایک دوسرے کا جھوٹا پانی، یہی ایک گھاٹ ہے. پھر کہا مکتی شانتی، یعنی نجات کا راستہ کھل جائے. پھر کہا ہے تتھائے متر علی، یعنی جس کا دوست علی ہوگا. ماتر ودیا، جس کی ماں کا نام ودیا ہوگا. ودیا کا مطلب ہوتا ہے وجے، وجے کا مطلب ہوتا ہے فتح، اور فتح کا مطلب ہوتا ہے فاطمہ. فاطمہ سے فتح ہے، فتح سے فاطمہ ہے. جس کی ماں کا نام فاطمہ ہوگا. نتھائے اور بھانگنی ودیا، جس کی بیوی کا بھی نام فاطمہ ہوگا. دتیائے پتر، یعنی دو بیٹے ہوں گے، حسنا اور حسینہ، یعنی حسن اور حسین. نتھائے کند برہم، یہ خاندان اللہ کا خاص خاندان ہے. یہ وید ویاس جی نے سریمد بھاگوت لکھی ہے اور یہ اسی کا شلوک ہے. اور اس کا ایک دوہا ہے جو وید ویاس جی نے کہا ہے، مجھے بہت پسند ہے اور شاید آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا. پہلے میں سنسکرت میں کہوں گا، پھر ہندی میں کہوں گا، پھر اس کا اردو میں ترجمہ کہوں گا. حسنا پاپائے مہا پاپائے اہنکارائے نشتا. حسنا پاپائے مہا پاپائے اہنکارائے نشتا. ندوا چچیا کا ہے کمل ناتھے امرت دھارا. حسنا پترالی سوگند برہم نرک ماتھے جل دھارا. وید ویاس جی کہہ رہے ہیں، یہ دوہا بہت بڑا ہے، میں نے آخری کڑی یاد کی ہے بڑی مصیبتوں سے، کیونکہ کم سے کم 40 منٹ کا دوہا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسنا پاپی سے بڑا مہا پاپی بھی ہو تو اس کا اہنکار نشٹ کر سکتے ہیں. اور ندی چیز کیا ہے؟ کمل آنکھ کو کہتے ہیں کہ آنکھ کو گھما دے تو اپنی کی دھار نکل پڑے.
لذیذ چیز کیا ہے؟ یہ آپ کو گھما دے تو امرت کی دھار نکل پڑے. حسین علی کے بیٹے ہیں، بھگوان کی قسم یہ چاہے تو نرک سے بھی پانی نکال دیں. تو اب ہم نے اس کو اردو میں ترجمانی کی ہے، ذرا اس پہ غور کرنا. حسین ستمگر کے ستمگر کا ستم توڑ سکتے ہیں. حسین ستمگر کے ستمگر کا ستم توڑ سکتے ہیں. دریائے فرحات ہے کیا چیز، یہ نگاہوں سے کوثر کا رخ موڑ سکتے ہیں. دریائے فرحات ہے کیا چیز، یہ نگاہوں سے کوثر کا رخ موڑ سکتے ہیں. حسین علی کے بیٹے ہیں، اللہ کی قسم یہ چاہے تو جہنم سے بھی پانی نچوڑ سکتے ہیں. السلام علیکم. آئیے پہلے تو میں انہیں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وجہ سے اللہ تعالیٰ نام پر رضوی صاحب نے تشریف لیا ہے اور اندر بہت جگہ ہے جو حضرات باہر میدان میں اور میری آواز کو سن رہے ہیں. ان سے میری گزارش ہے میری آواز میں لگتا ہے کہتے ہوئے رفتہ رفتہ ماشاء اللہ کی جانب تشریف لے آئیے. آئیے میں سے تمہید کے میں گزارش کر رہا ہوں سید جوان حافظ صاحب کی بات اور اس کی چھٹی مجلس میں خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد میں حضرت بآوازیں بولنے سے بات کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا مولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من السقيفة إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله
ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه صلوات محمد. روز خیبر سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ اس وقت تک پلٹ کر واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھ کے اوپر فتح نہ لکھ دے. عزیزان محترم، مسلسل اس عشرہ مجالس میں اس موضوع کے تحت کہ ایک سربلند معاشرہ، ایک زندہ معاشرہ، ایک عزت دار معاشرہ، ایک اونچا معاشرہ، ایک بڑا معاشرہ، اس کے اندر کیا صفات ہونے چاہیے، اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے. اگر زمین پر عزت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اگر زمین پر سربلند ہو کر، اونچے ہو کر، کامیاب ہو کر زندگی گزارنی ہے، تو تمہیں اپنے اندر 6 صفات پورے کرنے ہوں گے، 6 صفات پیدا کرنے ہوں گے. اگر تم علی والے ہو، اگر تم حسین والے ہو، اگر تمہارا تعلق اس آئیڈیالوجی سے ہے، اگر تمہارا تعلق اس مکتب سے ہے، اگر تم نے آپ کو ان سے جوڑا ہے، تو اپنے آپ کو مرد بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو کرار بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو غیر فرار بنانا پڑے گا. اللہ اور رسول کی محبت اپنے اندر رکھنی پڑے گی، اللہ اور رسول سے بھی محبت چاہنی پڑے گی، اور ہمیشہ پروردگار کی عطا کی ہوئی قدرت کے اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا. اپنی قدرت کی کوئی حیثیت اور اپنے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کیا جائے گا. اس بات کو محمد والی کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے خلاف شیطان نے قسم کھائی ہوئی ہے، شیطان نے قسم کھائی ہے. وہ قسم خوردہ دشمن ہے، ہمارا قسم خوردہ دشمن ہے. قرآن نے بھی کہا ہے ہمارا صرف دشمن ایک ہے، ہمارا دشمن صرف ایک ہے. وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ شیطان. اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب اس کے کارندے ہیں. دشمن ایک ہے. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اور تم بھی اس کو اپنا دشمن مان لو. قرآن کی صریح آیت ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس کو اپنا دشمن مانو. تم شیطان سے غافل ہو کر بیٹھ سکتے ہو، شیطان تم سے غافل ہو کر نہیں بیٹھے گا. اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ تم کو بہکائے گا، تم کو گمراہ کرے گا. بہت توجہ ظالم ہوگا. اس کے لیے اللہ نے بڑے انتظامات کیے ہیں. اس کے لیے اللہ نے جو سب سے بڑی سپر عطا کی ہے اس کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب. اس کے لیے اللہ نے جو ہمیں سپر عطا کی ہے اس کا نام ہے غم حسین. اس سے بچنے کے لیے، اس سے مقابلے کے لیے اللہ نے جو ہمیں صفت عطا کی ہے اور جو سپر عطا کی ہے وہ ماتم حسین. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور مختلف طریقے سے ہم کو ذہن کو پریشان رکھنے کے لیے، آپس میں بھڑانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. نام عجیب عجیب دیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، فلاں یہ ہیں، فلاں یہ ہیں، فلاں یہ ہیں، اور سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حسینی ہیں. سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حسینی ہیں. سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم علی والے ہیں. سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم رسول والے ہیں. سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن والے ہیں. سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ان میں سے، ان گروہوں میں سے کوئی گروہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہمارا تعلق حسین سے نہیں ہے.
کوئی یہ کہنے کو اور ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارا تعلق علی سے نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ چیز جو تم کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کر سکتی ہے وہ ذات ہے حسین ابن علی۔ دشمن جو ہے وہ آپ کو اور ہم کو آ کر الفاظ کے ذریعے سے نام کے ذریعے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم منصور صاحب کو سمجھ رہے ہیں کہ منصور صاحب ہمارے نہیں ہیں، اور منصور صاحب یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم حسین کے ہیں۔ ہمارے کا تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے گروہ کے ہیں، یہ ہمارے ہیں، وہ ہمارے ہیں۔ معیار ہمارا اور تمہارا نہیں ہے، معیار حسین ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب ہے۔ پیرامیٹر جو ہے وہ علی ہے، معیار جو ہے وہ حسین کا ہے۔ یہ میرے ہیں، ہم ان کے ہیں، وہ ان کے ہیں، یہ ان کے ہیں نہیں، ہم حسین کے ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا ذہن محترم، معیار حسین ہے، معیار گروہ نہیں ہے، معیار علی ہے، معیار غدیر ہے، معیار من کنتو مولا ہے، معیار انا من الحسین ہے، معیار حب الحسین ہے۔ یہ گروہ معیار نہیں ہے ذہن محترم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کانسپریسی سمجھیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ جاہل نہیں ہیں، آپ مومن ہیں، آپ چالاک ہیں، ہم چالاک ہیں، بیوقوف نہیں ہیں۔ المومنو کیس، کیس کا مطلب ہوتا ہے ہوشیار، چالاک۔ حضور فرما رہے ہیں المومنو کیس، مومن چالاک ہوتا ہے۔ اور پھر فرما رہے ہیں مولا فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعل اعداءنا الحمقاء، اللہ کی ساری تعریف اس اللہ کی ہے کہ جس نے ہمارے دشمنوں کو احمق اور بے وقوف قرار دیا ہے۔ ابھی سمجھیے ذہن محترم کہ دشمن بے وقوف کیوں ہے، دشمن احمق کیوں ہے۔ دشمن آیا اور اس نے ہمارے درمیان الگ الگ ناموں کے ذریعے سے اخباری، اصولی، ملنگی اور انقلابی اور غیر انقلابی نام کا اختلاف ڈالنے کی کوشش کی، اور وہ اس زوم ناقص میں ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، تم بے وقوف ہو، تم نے نام دیے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا اعداءنا من الحمقاء، کہ ساری تعریف اس اللہ کی ہے کہ جس نے ہمارے دشمنوں کو بے وقوف اور احمق قرار دیا ہے۔ وہ ناموں کے ذریعے سے ہم میں اختلاف ڈالنا چاہتا ہے، ہم ایک یا حسین کے ذریعے سے ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ تم سال بھر تک کوششیں کرتے ہو کہ ان کو الگ کر دیں، ان کو توڑ دیں، ان کو ہٹا دیں، ان کو یہ کر دیں۔ جب محرم آتا ہے ایک یا حسین سب کو ایک جگہ کے اوپر لا کر جمع کر دیتا ہے۔ نہیں کر سکتے تم ہم کو جدا، تم ہم کو جدا نہیں کر سکتے، تم ہم کو توڑ نہیں سکتے۔ ہماری جو رسی ہے اس کا نام حسین ہے۔ یہ رسی بہت مضبوط رسی ہے جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں، جس کو ہم نے پکڑا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے باہر ہم لڑ جائیں، مگر فرش ازا پہ جب آئیں گے تو ہم سب کے دل ایک ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ آپس میں نا اتفاقیاں ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ چچا بھتیجے میں لڑائی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے، لیکن جیسے ہی محرم آئے گا پھر آپ نہیں پہچان سکتے ہیں کہ ان کے درمیان اختلافات کیا ہیں، کیونکہ پھر سب کے کپڑے کالے ہوتے ہیں اور سب کی صدا یا حسین ہوتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے ذہن میں، یہ معجزہ ہے، اس معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اپنی عظمت کو سمجھیں، ہم عزاداری کر رہے ہیں، ہم ماتم کر رہے ہیں، ہم مجلس کر رہے ہیں، اپنی عظمت کو سمجھے ذہن میں۔ ہمارا سسٹم جو ہے وہ بہت اونچا ہے،
ہمارے یہاں ابھی منصور صاحب پڑھ رہے تھے کوئی شعر جس میں مرنے کا اور موت کا تذکرہ تھا. ہمارے یہاں موت ووت کا سسٹم نہیں ہے, ہم مرتے ہی نہیں ہیں. نہیں غور فرمایا. ہمارے یہاں تاج بھائی موت آتی نہیں ہے, ہم نہیں مرتے ہیں. ارے مرنے کا سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں مرنے کا سسٹم نہیں ہے, ہم زندہ رہتے ہیں, ہم زندہ ہیں اور ہم زندہ جاوید ہیں. ہم شہید ہوتے ہیں. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, جو محبت اہل بیت پر مر جائے وہ شہید ہوتا ہے. اور شہید قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں موت ووت کا سسٹم نہیں ہے اور ہم کو موت سے ڈرانا بھی نہیں. ہم لوگ موت سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں. موت ہمارے لیے حب علی اور زیارت علی اور زیارت حسین کا ذریعہ ہے. ہم تمنا کرتے ہیں, ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے, کہ موت آئے گی تو کم سے کم اپنے مولا کی زیارت تو ہوگی, اپنے آقا کی. ہمارے یہاں مرنے ورنے کا سسٹم نہیں ہے. مت سوچنا, ڈرانا بھی نہیں ہم کو موت سے. ہاں موت سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. موت آ گئی کیا ہو گیا, زندہ ہیں, مر گئے زیارت حسین. آوازیں بلند نعرے سلوات. ایک اور بات کریں, زندہ ہے ذکر علی, زندہ ہے ذکر حسین, ذکر علی. مر گئے زیارت علی, زیارت حسین. ہمارے یہاں سسٹم ہی نہیں ہے. اور ایک اور بات کہا جاتا ہے کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے, ہم بھی نہیں کرتے. آپ کو یہ شبہ ہو رہا ہے, شبہ ہے آپ کا. جب ہمارے یہاں موت نہیں ہے تو سب زندہ ہیں اور ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے, ہم بھی نہیں کرتے ماتم. ہم ماتم کرتے ہیں مظلوم کا. سمجھے آپ, ماتم ہوتا ہے مظلوم کا. آپ کو یہ اشتباہ ہے کہ ہم ماتم نہیں کرتے. آپ ماتم نہیں کرتے, آپ بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں. ہم ماتم کرتے ہیں, اللہ کی ہمارے اوپر خاص عطا ہے, اللہ کا خاص کرم ہے. سارے محترم اس بات بڑے بابا سے بولیں. یہ ساری جو تمہید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ اس بات کے لیے کی ہے. یہ جو مجلس میں بیٹھے ہیں, آپ کے پسینہ نکل رہا ہے. میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے بہت پسینہ نکلتا ہے, اور جب میں جا کے اندر کمرے میں پہنچتا ہوں تو میرے بدن سے پسینے کی بدبو آتی ہے. ایک روایت میں نے پڑھی ہے ثانی مثلا, بہت عجیب و غریب روایت ہے. سنیں روایت سنیں میں یہاں تک آپ کو کھینچ کے لایا ہوں, اس لیے بہت توجہ. جب کوئی عزادار, میں عزادار کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے پوری مجلس عزاداروں کے اوپر پڑھی ہے, اور میں نے یہ بھی کہا کہ کسی کو عزاداری کے لیے فورس مت کرو. آؤ آ کے بیٹھ جاؤ مجلس میں, آؤ آ کے یہاں بیٹھو. نہیں, ایک کو ذکر فضائل و مصائب سے سکون ملتا ہے, ایک کو ماتم سے سکون ملتا ہے. کام دونوں کا ایک ہی ہے. ذکر فضائل و مصائب بھی اہل بیت سے نزدیک کرتے ہیں, اور ماتم داری اور گریہ بھی اہل بیت سے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے. بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مگر اس بات کا خیال ہے کہ ہمارے اس عمل کو مولا دیکھ رہے ہیں, ہمارے اس عمل کو شہزادی دیکھ رہے ہیں. تو یہ کام شہزادی اور مولا کے لیے ہونا چاہیے. ریحان صاحب نوحان مولا کے لیے پڑھنا چاہیے, اپنے لیے نہیں پڑھنا چاہیے. شاباش تاج بھائی جان کہیں کہ شاباش ریحان میاں تم نے کیا نوحہ پڑھ دیا, یا بزرگ میرا پھر ترجمہ جوان آپ نے بڑی اچھی مجلس پڑھ دی. نہ میری اوقات ہے اچھی مجلس پڑھنے کی, اور نہ آپ کی اوقات ہے اچھا نوحہ پڑھنے کی. وہ پڑھواتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں. دیٹس آل. اذان محترم روایت کیا کہہ رہی ہے, روایت کہہ رہی ہے
کہ جب کوئی عزادار قبر میں اتارا جاتا ہے، جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو منکر نکیر دو فرشتے ہیں نا، جن کے آنے کے بعد مردہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، وہ سوال کرتے ہیں آگے، من ربک، من نبیک، من امامک، ماذا کتابک، سوال ہوتا ہے اللہ کون ہے تیرا، نبی کون ہے تیرا، امام کون ہے تیرا. وہ جو تلقین پڑھی جاتی ہے قبر میں بتایا جاتا ہے کہ جب منکر نکیر آئیں اگر سوال کریں پوچھیں کہ تیرا رب کون ہے، کہو اللہ جل جلالہ، تیرا نبی کون ہے، کہو محمد رسول اللہ، تیرا امام کون ہے، کہو علی ولی اللہ. بتایا جاتا ہے تیری کتاب کیا ہے، کہو قرآن. وہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. لیکن اس سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے، جب بھی کوئی مردہ قبر میں جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں منکر نکیر سے پہلے، جن کا نام ہے رومان فتان. کیا نام ہے؟ رومان فتان. بہت توجہ جانے محترم. منکر نکیر سے پہلے دو فرشتے قبر میں داخل ہوتے ہیں اور آنے کے بعد مردے کو ایک مرتبہ سونتے ہیں اور سوننے کے بعد قبر سے باہر نکلتے ہیں اور باہر نکلنے کے بعد منکر نکیر سے کہتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ. اب سوال جواب کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر سے حسین کی خوشبو آ رہی ہے، اس کے اندر سے حسین کی خوشبو آ رہی ہے. جب اس کے اندر حسین کی خوشبو آ گئی تو اب سوال جواب کی ضرورت نہیں ہے. رومان فتان. اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ قبر کے پردے ہٹتے ہیں اور سامنے مولا تشریف لاتے ہیں. عزاداروں کی بڑی اہمیت ہے. عزادار خوشبو آ جاتی ہے، وہ خوشبو پیدا کرنی ہے اپنے اندر، اور وہ خوشبو آئے گی خلوص سے. وہ خوشبو آئے گی کہ جب ہم حسینی ہو جائیں گے، جب ہم صرف حسین کے لیے کام کریں گے. حسین کے لیے کب کام کریں گے؟ مولا یہ کلام پڑھنے جا رہے ہیں آپ کے لیے، اسٹیج پہ کھڑے ہوں گے، وہاں پہ دیکھیے شیطان نے کہا ہے وہاں کے کھڑے ہو جائیں گے، ان کو بہکائیں گے. شیطان آتا ہے سامنے وہاں کھڑا رہتا ہے، وہ اندر آنے کی تو ہمت نہیں ہے، اندر آئے گا تو کوڑے پڑیں گے، یہاں نہیں آ سکتا. وہ باہر کھڑا ہوگا اور وہیں سے اپنے حملے کرے گا، وہیں سے اپنے حملے کرے گا. کہ ایسی مجلس پڑھ دو کہ پبلک تمہاری واہ واہ کرنے لگے اور تمہارا جو ہے وہ ڈنکا بچ جائے. نوحہ خان سے کہے گا، شاعر سے کہے گا ایسا شعر پڑھ دو کہ لوگ کہیں کہ آپ نے کیا پڑھا. جیسے کوئی کہے نا کہ آپ نے بڑا اچھا کلام پڑھ دیا ہے کہ یہ میری کیا اوقات ہے، بیوی نے یہ ہم کو عطا کیا ہے تو ہم نے پڑھ دیا، اللہ نے یہ توفیق دی ہے تو ہم نے پڑھ دیا، ہماری کوئی حیثیت نہیں. اس کو کہتے ہیں خلوص. تو خوشبو آئے گی زمانے فتان کے قبر میں آئیں گے، سنیں گے اور چلے جائیں گے، کہیں گے اس کے اندر سے تو حسین کی خوشبو آ رہی ہے، سوال جواب کی ضرورت نہیں ہے. سوال پڑھا محمد بابا سے بلند سوال پڑھا. اب میں آتا ہوں اپنی طرف. وہ دو صفتیں بچی ہوئی. مرد ہو گیا نا، علی والا مرد ہوتا ہے، حسینی مرد ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، عزادار مرد ہوتا ہے، نمازی مرد ہوتا ہے، روزے دار مرد ہوتا ہے، مومن مرد ہوتا ہے، شیعہ مرد ہوتا ہے، علی بٹھانے والا مرد ہوتا ہے. مردانگی کی صفت ضروری ہے، ہمیں مرد ہونا ضروری ہے، ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا ہے، ہمیں کسی بھی نیتا سے نہیں ڈرنا ہے، ہمیں کسی منتری سے نہیں ڈرنا ہے، ہمیں کسی جو ہے وہ سرکاری کاریگر سے نہیں ڈرنا ہے، ہمیں کسی بنچاری سے نہیں ڈرنا ہے. ہمیں ڈرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم مجرم نہیں ہیں، نہیں ہوا کیونکہ ہم مجرم نہیں ہیں. ڈرتا کون ہے؟ چور ڈرتا ہے، خطا کار ڈرتا ہے، ڈکیت ڈرتا ہے، کرمنل ڈرتا ہے، اور ہم میں یہ ساری صفتیں نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم علی والے ہیں. علی والا اچھا ہوتا ہے، علی والا سچا ہوتا ہے، علی والا دیندار ہوتا ہے، علی والا نمازی ہوتا ہے، علی والا با اخلاق ہوتا ہے، علی والا امانت دار ہوتا ہے، علی والا
علی والا امانتدار ہوتا ہے، علی والا مظلوموں کا دفاع کرنے والا ہوتا ہے، علی والا ظالموں سے لڑ جاتا ہے، علی والا اچھی باتیں کرتا ہے، علی والا امر بالمعروف کرتا ہے، علی والا امر بالمعروف کرتا ہے، علی والا نہیں منکر کرتا ہے، علی والا ہر اچھائی اگر دیکھنا ہے تو علی والے کے اندر آ کے دیکھو، برائی کا گزر ہم میں سے کسی کے اندر نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں ڈرنے کی ضرورت صلوات پڑھیں محمد اس کو ذہن میں بٹھا لیں، اور اگر نہیں ہے علی جو ہے علی کی محبت جو ہے وہ پیوریفائر ہے، علی کی محبت ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم علی والے ہوں اور جھوٹے ہوں، ہم علی والے ہوں دغاباز ہوں، ہم علی والے ہوں دھوکے باز ہوں، ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، اگر تصور نہیں کیا جا سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے، بہت توجہ۔ تو علی والے مرد ہوتے ہیں، علی والے کرار ہوتے ہیں اور علی والے غیر فرار ہوتے ہیں۔ بس میں بہت جلدی کرار کا مطلب ہوتا ہے، کرار آج کے زمانے میں اگر ہم کرار میں کیا ہوں کرار اٹھا کے بندوق لے کے جا کے چلانے لیں گے، ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کرار کا ترجمہ بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا جو ہے اسے کرار نہیں کہتے ہیں، کرار کہتے ہیں جو ہر وقت آگے رہے، جو پیٹھ نہ دکھائے اسے نہیں پہنچتا۔ ہمارے یہاں پیٹھ دکھانے کا اصلاً سسٹم ہی نہیں، کرار جو سامنے رہے جس کا سینہ سامنے ہے، کربلا والوں میں زہیر و سعید نے سینہ سامنے کیا، مولا کی طرف منہ کر کے بھی کھڑے ہو سکتے تھے زہیر و سعید، توجہ کہتا ہوں مولا کی طرف مولا نماز پڑھ رہے ہیں نا تو مولا کی طرف منہ کر کے بھی کھڑے ہو سکتے تھے، پیچھے سے تیر لگ سکتا تھا، مگر زہیر و سعید سینہ کان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کرار ہیں، ہم کیا ہیں؟ کرار ہیں۔ کرار صیغہ مبالغہ ہے، عربی زبان کی خاصیت ہے، میں بس علمی اپنی جو ہے وہ روب نہیں جھاڑ رہا ہوں، میں علمی روب نہیں جھاڑ رہا ہوں، میں معنی صحیح طریقے سے اذہان مبارکہ تک پہنچ جائے اس لیے تشریح کر رہا ہوں، ورنہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا عربی گرامر کا بہت بڑا ماہر ہوں یا میں نے بڑا پڑھ لکھ لیا ہے، نہیں ہے، قسم خدا کی مقصد صرف یہ ہے کہ معنی آسانی کے ساتھ آسان زبان میں آپ کے اذہان مبارکہ تک پہنچ جائے، بس اس لیے کرار صیغہ مبالغہ ہے، یعنی جہاں پر معنی یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ آگے بڑھ کر رہنے والا ہے، بہت زیادہ، کیا چیز؟ کرار کا معنی ہے بہت زیادہ آگے جانے والا، کر کے معنی کرارا، کر جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں آگے رہنے والا، ہر جگہ پیش قدم رہنے والا، اب کرار کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ پیش قدم رہنے والا، اور فرار کے معنی بہت توجہ، کرار جو شعراء ہیں وہ زیادہ سمجھیں گے، یہ شعر میں جو ہے وہ اوزان ہوا کرتے ہیں، وزن ہوا کرتے ہیں، ہے نا، اشعار میں اوزان ہوتے ہیں، بحریں ہوتی ہیں، وہ بحر اشعار جو کہے جاتے ہیں وہ ان اوزان یعنی فصاحت و بلاغت کا یہ ایک ٹاپک ہے، چیپٹر ہے، اوزان اور وہ جو بحریں ہوتی ہیں ان بحر کے اوپر شعر جو ہے وہ بندی نہیں ہوتی ہے، شعر جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں، ابھی جیسے انہوں نے منصور صاحب کے بعد دوہا پڑھا تھا، اشعار کا تعلق دوہے سے نہیں ہوتا ہے، اشعار کے قوانین ہیں، ایک حرف بھی ادھر ادھر ہو گیا تو شعر کی بحر نکل جائے گی، کہا جائے گا شعر لنگڑا ہو گیا ہے، انسان کے ادب کے اوپر بات آ جائے گی۔ تو یہ جو کرار ہے، اگر اسی کرار کے وزن پر دوسرے مصرے میں کچھ لے کے آنا ہے ردیف اور قافیے میں تو اسی وزن کے اوپر لے کر آنا پڑے گا۔ کرار کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ آگے رہنے والا، بہت زیادہ آگے رہنے والا، تو اب فرار کے معنی کیا ہوں گے؟ نہیں غور کرنا، فرار کے رسول راز کیا کھول رہے ہیں،
فرار کے معنی ہوں گے، فر سے آیا ہے فرار، فرارا یعنی بھاگنے والا۔ جب کرار کے معنی ہے بہت زیادہ آگے آگے رہنے والا، تو فرار کے معنی ہے الٹے اس کے، بہت زیادہ بھاگنے والا۔ نہیں بول رہا محترم، رسول خدا فصیح بھی ہے، بلیغ بھی ہے، اگر کسی کی برائی بھی کر رہے ہیں تو فصاحت و بلاغت کے قوانین کے سائے میں کر رہے ہیں۔ کل میں اسے علم دوں گا جو بہت زیادہ آگے آگے رہنے والا ہے، اور اسے علم نہیں دوں گا جو بہت زیادہ بھاگنے والا ہے۔ سلوات پڑھے محمد والے ایک اور سلوات پڑھے محمد رسول نے راز کیا کھولا؟ راز یہ کھولا کہ ایک بار بھاگے ہوتے تو ٹھیک، بار بار بھاگے ہو تو میں علم اس کو دوں گا کہ جو بار بار آگے بڑھے اور ایک بار بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اب آج کے زمانے میں ہم سے کیا تعلق ہے اس کرار کا اور غیر فرار؟ میں اشارہ کرتا وقت میرے پاس کم ہے اور مجھے اس اشرے میں 9 تاریخ تک پوری باتیں اپنی مکمل کرنی ہیں انشاءاللہ، اگر مولانا توفیق دی تو۔ کرار کا تعلق یہ ہے، ایک علی والا جو مرض ہے وہ کرار ہے۔ کرار ہے یعنی ہر مرحلے میں پیش قدم ہے، ایجوکیشن کے لائن میں، اقتصاد کی لائن میں، اخلاق کی لائن میں، خدمات کی لائن میں، عزاداری کی لائن میں، عبادات کی لائن میں، سوسائٹی میں، معاشرت میں، دوستی میں، ہر چیز میں وہ کرار ہے۔ اگر ایک علی والا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ کرار ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یوشا صاحب وہ کیا ہے؟ کرار ہے۔ آپ اگر جاب کر رہے ہیں کہیں پر تو آپ اپنے آفس میں کرار ہیں۔ کرار ہے یعنی آپ آفس میں آفس کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا آفس میں ہونا اور نہ ہونا برابر ہوتا ہے، بہت توجہ ظاہر ہوتا ہے۔ کسی سسٹم میں آپ کا ہونا اور نہ ہونا اگر برابر ہے تو آپ علی والے نہیں ہیں۔ اسلام میں دیکھیں، اسلام میں علی کا ہونا اور نہ ہونا برابر نہیں ہے۔ اگر اسلام سے علی کو نکال دیا جائے تو یہ شیرازہ بکھر جائے گا۔ آواز بلند نعرہ تلوار، ایک نعرہ حیدری، نعرہ تلوار۔ اس کو اگر نکال لیا جائے، اب سسٹم میں آپ کا ہونا میٹر کرتا ہو، سسٹم میں آپ کا ہونا میٹر کرتا ہو، آپ جاب میں ہیں، آپ دکان میں ہیں، آپ بزنس میں ہیں، آپ اسکول میں ہیں، آپ کالج میں ہیں، آپ کا ہونا میٹر کرتا ہو۔ آپ کے نہ ہونے سے آپ کی کمپنی کے اوپر، آپ کے آفس والوں کے اوپر فرق پڑتا ہو کہ اے کاش کے فلاں ہوتا تو ہمارا یہ کام حل ہو گیا ہوتا، اے کاش فلاں ہوتا۔ اس میں دشمن دوست کی بات نہیں ہے، اگر دشمن کے سسٹم میں بھی ہو تو اس کی ضرورت بن جاؤ، تمہارے بغیر کام نہیں چلنا چاہیے۔ تم اگر کرار کا مطلب یہ ہے، کرار کا مطلب یہ کہ تمہارے ہونے سے اور نہ ہونے سے بہت بڑا فرق پڑنا چاہیے، یہی بات ہے، یہی کرار ہے کہ بڑوں نے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، کیونکہ علی کے نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے۔ صلوات علی محمد والے کرار یہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں،
میرے چھوٹے بھائی علم حاصل کرو, آئی ایس بنو, سول سروسز میں جاؤ, وکیل بنو, انجینئرنگ کرو. حسین کو, امام زمان وارث حسین کو انجینئر چاہیے, ڈاکٹر چاہیے, ان کو جو تھنک ٹینکس چاہیے, ان کو چاہیے. اگر نہیں بن رہے, کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو انجینئر ہیں؟ میں توہین نہیں کروں, معذرت چاہتا ہوں, میں ہاتھ جوڑ کے, لیکن حقیقت ہے ایک یہ پولیٹیکل انجینئر, لیکن امام کے کام آنے والا انجینئر ہم کو بننا پڑے گا. جب امام پوچھیں گے کہ صاحب بولا ہیں ہم پولیٹیکل انجینئر ہیں, شاید پولیٹیکل انجینئر بھی ہوتا ہے, میں بڑی مطلب سلام بولا محمد مدد تو مجھے اطلاع نہیں تھی, میں اپنی جہالت کری کہا بھائی کھڑے ہو جائیں گے, میں ہوں آقا, آئیے تشریف لائیے. ہاں بھائی ہمارے فوجی ان کو زخم لگے ہیں, کوئی ہے سرجن ہمارے لیے؟ کتنے سرجن موجود ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر تو ان کی فزیشین ہے, سرجن ہے, ماشاء اللہ, اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے. یہاں میں سے سول سروسز میں کتنے لوگ ہیں؟ آئی پی ایس, آئی ایس کتنے ہیں؟ کتنے لوگ جو تیاری کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ابھی لا پڑھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے جج ہیں ہمارے یہاں؟ کتنے وکیل ہیں ہمارے یہاں؟ ہم گوالٹوری میں صرف شمیم صاحب کو وکیل جانتے ہیں, اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتا, ہونا ضرور. کتنے لوگ ہیں؟ نہیں, شاعر کا تعلق یا خطابت کا تعلق پروفیشن سے نہیں ہوتا ہے, اس کا تعلق محبت سے ہوتا ہے, اس کا تعلق محبت سے ہوتا ہے, اس کا تعلق دلی لگاؤ سے ہوتا ہے. یہ سب الگ چیزیں ہیں, یہ بونس ہے ہمارے لیے, یہ الگ پریویلیج ہے, سمجھے گا نا, یہ پریویلیج الگ ہے ہمارا. اقتصاد دان کتنے ہیں؟ ارتھ شاستر کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ اکنومسٹ کتنے ہیں ہمارے یہاں؟ ان کا تعلق کرواڑ سے ہے. اب میں ایک لمحہ فکریہ دے کے جا رہا ہوں, اپنے بچوں کا جو آپ کیریئر ہے وہ اب آپ ڈیسائیڈ کریں گے آج کے بعد سے اگلے سال تک کے لیے اور اگلے سالوں تک کے لیے. غیر فرار کون ہوتا ہے؟ غیر فرار وہ ہوتا ہے کہ جو مصیبتوں اور مشکلات کے آنے کے وقت ایکسکیوزز نہیں کرتا ہے, بلکہ وہ مشکلات سے بھاگتا نہیں ہے, بلکہ مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے, مشکلات کو ڈیل کرتا ہے, وہ حل پیش کرتا ہے, اسے غیر فرار کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد ایک اور بابا سے بلند صلوات. میں سمارٹ کر رہا ہوں اپنی باتوں کو, اپنی بات کو خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں موت کا سسٹم نہیں ہے. ہم لوگ مرد ہوتے ہیں, ہم لوگ کردار ہوتے ہیں, ہم لوگ غیر کردار ہوتے ہیں. موت سے ڈرنا نہیں ہے, آ گئی. اگر موت نہیں آئی ہے, زندہ ہیں تو ذکر حسین, مر گئے ہیں تو زیارت حسین. ٹھیک ہے, یہاں تک ہم نے اپنی بات کو سمجھا. اب جو مسئلہ بہت چلا ہے وہ یہ جو مرد ہوگا, یہ جو فرار ہے, یہ جو غیر فرار ہے, یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا. یہ محبت بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہ محبت بہت بڑی چیز ہے. میرا وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, میں ایک یا دو روایتیں پڑھ کے آج کا جمع تمام کروں گا, کل چھیڑوں گا محبت, اور کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں نئی باتیں پیش کروں محبت سے متعلق جو عام طور سے نہیں کی جاتی ہے. محبت یہ روایت میں نے آج سے 15 سال 2010 میں اسی عزا خانے میں پڑھی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو یاد ہو. اپنی عظمت کو سمجھو, اپنی عظمت کو سمجھو. اس روایت کو سمجھو. کوفے میں ایک تاجر ہے, بہت کوفے میں ایک بزنس مین ہے, بڑا پیسہ ہے, بزنس امپائر اس میں کھڑا کیا ہے. میں پڑھوں بابا سے بلند صلوات پڑھیں. پلیز 2-4 منٹ ایک اور صلوات پڑھیں.
भी एक ताजिर है, बड़ा पैसा, बड़ी दुकानें, बड़ी प्रॉपर्टी बनाई उसने, बहुत पैसा कमाया। एक दिन आया था मदीने ज़ियारत करने के लिए, मदीने में हुजूर की ज़ियारत, फकीर की ज़ियारत करने के लिए आया। उसने देखा कि हमारे और आपके छठे इमाम सुनो, मोहब्बत हुसैन, मोहब्बत अली क्या चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग लेवल की चीज़ है, इस तक कोई पहुँच ही नहीं सकता। जिसको मिल गई वो अपने मकाम पर बादशाह, और जिसको नहीं मिली लाखों रुपए करोड़ों रुपए होने के बावजूद वो फकीर। ये रवायत बता रही है, सुने अल्लाह ने बड़ा पैसा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया उसने कूफे में। एक दिन आ गया हुजूर की ज़ियारत करने के लिए, ज़री की ज़ियारत करने के लिए, फकीर की ज़ियारत करने के लिए। उसने देखा कि हमारे और आपके छठे मौला अजीज़ों वो घर से निकलते हैं और मस्जिद जाते हैं, अपनी सवारी के ऊपर बैठ कर। और जो मंजर है वो ये है कि जब घर से निकलते हैं सवारी पर, आप जलवा अफरोज होते हैं, तो उसके बाद एक आपका गुलाम है जो आपके सवारी की लगाम को पकड़कर, रस्सी को पकड़कर, बैतुश ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब यहाँ से मकबरा, मैं मरगा आ रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि उनके घर से वहाँ तक एक सवाल बोला मोहम्मद तौफीक साहब अंदर तशरीफ लाए हैं, एक बाबा जो है सरकार को इस्तेमाल करें। एक बार सवाल करें, अगर यहाँ आए तो हमको थोड़ा अच्छा लगेगा, प्लीज एक और सवाल करें मोहम्मद। कूफे का एक ताजिर, बड़ा पैसे वाला, मदीने आता है ज़ियारत करने के लिए, देखता है कि हमारे आपके छठे मौला बैतुल शरीफ से निकलते हैं, मस्जिद जाते हैं। मंजर ये है कि एक गुलाम है और आपकी सवारी की लगाम को पकड़े हुए, उस रस्सी को पकड़े हुए हैं, और घर से लेकर मस्जिद तक जाता है। मौला उतरते हैं, मस्जिद में जाते हैं, दर्स देते हैं, लोगों को दीन सिखाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद बैतुल शरीफ वापस आने के लिए मस्जिद से निकलते हैं, फिर उस सवारी पर बैठते हैं, फिर वो गुलाम सवारी को पकड़ता है, लेकर आता है, बैतुल शरीफ छोड़ता है। 2-3 दिन तक उसने यही देखा। एक दिन जैसे ही मौला मस्जिद में गए, ये आगे गुलाम से कहता है कि कौन हो? गुलाम है इनके गुलाम है। क्या करते हो, क्या काम है तुम्हारा? का कुछ काम नहीं है, मेरा काम यही है कि मौला को बैतुल शरीफ से मस्जिद तक ले जाना है, मस्जिद से बैतुल शरीफ तक ले जाना। का मुझे जानते हो? नहीं जानता। कौन हो? का मैं कूफे का रहने वाला हूँ, बड़ा पैसा है मेरे पास, बड़ा बिजनेस बनाया मैंने, बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी करी है मैंने, बड़ी दुकानें हैं मेरी कूफे के बाजारों में, बड़ा पैसा है मेरे पास। अच्छा, फिर क्या करें? ऐसा करें कि तुम बुलाओ, शादी तो हुई नहीं होगी, नहीं बच्चे भी नहीं होंगे, नहीं अपना घर है, नहीं अपनी ज़िंदगी है, नहीं हमारी ज़िंदगी यही है, हमारी जो कोई ज़िंदगी है वो यही है। और डील करते हैं। क्या डील की जाए? का डील ये है कि मेरे पास जितनी मालो दौलत कूफे में है सब तुमको दे देंगे, फिर ये काम जो तुम करते हो ये तुम मुझे दे देंगे। बहुत तवज्जो करना, सारी दौलत मैं तुमको दे दूंगा, बड़ा बिजनेस है मेरा, ये काम जो तुम करते हो मुझे दे दो। बैतुल शरीफ से मस्जिद, मस्जिद से बैतुल शरीफ, मुझे दे दो। खुश हो गया गुलाम का के सोच के बताते हैं, मशवरा करके बताते हैं। यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जो अहले बैत से मुंसलिक हो जाता है वो बेसब्रा नहीं होता है, तो अहले बैत से जुड़ जाता है वो दौलत के ऑफर को फौरन कबूल नहीं करता है। बहुत तवज्जो जाने का सोच के बताएंगे, मौला से बात करके बताएंगे। ठीक है,
آیا جب مولا کو بیت الشرم میں چھوڑ دیا تو مولا کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے. معمول یہ ہے کہ مولا کو چھوڑنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے، لیکن ابھی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہے. کوئی کام ہے؟ یہ آپ کو بات کرنی ہے، یہ آپ کو مشورہ کرنا ہے اور ایک اجازت نہیں ہے. کیا بات کرنی ہے، کیا اجازت کرنی ہے؟ آقا وہ ایک تاجر آیا ہوا ہے اور آقا جانتے ہیں کہ کوئی بچے نہیں ہیں، گھر والے نہیں ہیں، اپنا کوئی حیثیت نہیں ہے. آج کل دنیا میں پیسے سے دکھائے بھائی عزت ہے، جبکہ عزت قرآن کی نگاہ میں پیسے سے نہیں ہے، عزت قرآن کی نگاہ میں تقوی سے ہے، امن سے، نماز سے، روزے سے، نماز شب سے. آیت اللہ خامنہئی کے استاد آیت اللہ خامنہئی سے کہتے ہیں بیٹا، خود آیت اللہ خامنہئی نے کہا بیٹا اگر دنیا چاہیے تو نماز شب پڑھو، اگر آخرت چاہیے تو نماز شب پڑھو. بہت بڑی بات ہے. دنیا چاہیے تو نماز شب پڑھو، آخرت چاہیے تو نماز شب پڑھو. ایسا فارمولہ ہے نماز شب. بہت ایک الگ سی بات ہے. تو مولا وہ پیسہ بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، اور شادی بھی نہیں ہوئی ہے، گھر بھی نہیں ہے. بتاؤ کیا کرا جائے؟ چلیے گھر نہیں. مولا وہ ایک تاجر آیا ہے کوفے کا اور وہ ایسے ایسے کہہ رہا ہے اگر مولا آپ اجازت دیں تو ڈھیل اچھی ہے، یہ آفر اچھا ہے، ڈھیل کر لی جائے، قبول کر لیا جائے. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ کام کرے گا. انہوں نے کہا کہ اختیار ہے، تم آزاد ہونا چاہتے ہو، تم جانا چاہتے ہو تم چلے جاؤ، تم انسان ہو، تم جینے کا حق ہے، تم اچھی زندگی کا حق ہے. اہل بیت علیہ السلام جو آئے ہیں وہ انسان کو انسان بنانے کے لیے بہت توجہ ہے. تم انسان جاؤ، چلے جاؤ. انہیں چلے جائیں. ہاں جاؤ، اجازت ہے، کوئی بات نہیں، تم جاؤ، اس کو بھیج دو، تم چلے جاؤ. بہت توجہ سامنے محترم. ایک جملہ جو مولا نے کہا ہے اگر وہ سونے کے حروف سے لکھا جائے تو بھی کم ہے. مولا چلے جائیں، ڈیل کر لیں، تو تمہیں اختیار ہے، تم چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مجھے کوئی شکایت بھی نہیں ہے، جاؤ چلے جاؤ. بڑے آرام آرام سے مولا نے اجازت دے دی. اب وہ خوشی خوشی جانے لگا کہ کم سے کم مولا کی طرف سے مولا راضی ہے، مولا ہمارے جانے سے راضی ہے. مولا نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، تم چلے جاؤ. جب وہ جانے لگا اور دروازے پر پہنچا تو انہوں نے ٹھہرو ٹھہرو ہو گیا. جی آقا یہ بتاؤ تم نے کیا بتایا، وہ کون ہے؟ کہنے کہ آقا وہ کوفے کا تاجر ہے. کہا جاؤ چلے جاؤ، لیکن ایک بات جان لو، آج تک دنیا میں کسی تاجر نے کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے. آج تک دنیا میں کسی تاجر نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے. تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ لگام پکڑنا کم ہے اور وہ مال و دولت بہت ہے. اسے پتا ہے کہ اسی لگام پکڑنے میں پوری دنیا کی مال و دولت کو بھی اگر قربان کر دیا جائے تو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. سلمان پڑھ محمد کل انشاءاللہ مال دولت کچھ بھی نہیں. کبھی کوئی تاجر گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. تاجر ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے. وہ تاجر ہے، وہ سمجھ گیا ہے اس میں کیا ہے اور کتنی مال و دولت نہیں ہے. بتائیے 6 محرم ہو گئی آج، 6 محرم گزر گیا، ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی. احمد صاحب انتظار کرتے ہیں کہ محرم آئے گا تو ادا خانہ سجائیں گے، ممبر لگائیں گے، مومنین کے لیے تبرک کا انتظام کریں گے. تمام صاحبان اور بانیان مجلس جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے گھروں میں سجاتے ہیں، مولا کا استقبال کرتے ہیں. مولا آئیے، مولا آئیے، مولا آئیے. اور اتنی تیزی کے ساتھ یہ ایام گزرتے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. 6 محرم آ گیا، پھر ہاتھ بن گئے، مولا ہم رو نہیں پائے، ہم گریہ نہیں کر پائے.
ہم آپ کی عبادت گرامی کو فرصہ نہیں دے پائے، ہم آپ کے جد کو فرصہ نہیں دے پائے، بابا کو آپ کے فرصہ نہیں دے پائے، آپ کے والد جناب بابا زمانہ کو فرصہ نہیں دے پائے، مولا معاف کیجیے گا۔ ہم اپنی روز کی زندگیوں میں لگے رہے، ہم نہیں دے پائے فرصہ۔ چھٹے امام کی خدمت میں ایک چڑھنے والا آیا، مولانا یہ بتائیے کہ ایک جوان بیٹے کے بوڑھے باپ کے لیے سب سے زیادہ فخر کا وقت کب ہے؟ مولانا نے کہا کہ جب بیٹا جوان ہو جائے اور باپ کے قد کے برابر ہو جائے، جب وہ چلتا ہے نا باپ کے سامنے تو باپ اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور وہ فخر کرتا ہے۔ مولانا یہ بتائیے کہ ایک بوڑھے باپ کے لیے سب سے زیادہ مصیبت کا وقت کب آتا ہے؟ مولا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، مولا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اپنا چہرہ جھکا دیا، پتہ نہیں شاید کربلا کی یاد میں آ گئے، اب جو نظریں اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو، چہرہ سرخ، کہنے لگے ایک بوڑھے باپ کے لیے جو جوان بیٹے کا باپ ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ مصیبت کا وقت اس وقت آتا ہے جب اس کا جوان بیٹا خاک و خون میں بدل ہو، جب اس کا جوان بیٹا خاک و خون میں بدلتا ہو۔ نام نہیں لیا مولا نے، مگر مولا نے علی اکبر کے پورے مصائب پڑھ دیے، حسین کی پوری مصیبت پڑھ دی، حسین کی پوری مصیبت پڑھ دی۔ یہ روایت میں نے، یہ واقعہ میں نے کہیں پڑھا ہوگا، اگر کانپور میں پڑھا تو پڑھا، نہیں پڑھا تو میں پھر عشق امام حسین علیہ السلام کی بات چلی ہے تو ایک عالم دین، بس یہ واقعہ پڑھ کے آپ کی زندگی کرنا بہت رو گے انشاءاللہ، اور رونا تو سیدہ سے دعا کرنا کہ سیدہ اس قوم کو ترقی عنایت فرمائے اور یہ غم ہمیشہ بہتی رہے، یہ نعمت ہمیشہ ہمارا حصہ رہے۔ یہ رونا، اگر آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے ہیں تو سیدہ سے دعا کرنا کہ بی بی ان آنکھوں میں آنسوؤں کو لا دیجیے، دعا کرنا عزیزوں۔ یہ واقعہ سنیں، عشق امام حسین علیہ السلام کی بات چلی تو ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، انہوں نے کہا ایک اپنے دوست سے کہ آپ ہم کو عشق حسین کی زندہ مثال دکھائیں۔ ایک روایت ہے، آپ سنتے ہوں گے، جب مولا علی اکبر گرے ہیں اور آواز دی ہے کہ بابا خبر لیجیے، یہ بابا سلام لیجیے، اور جب مولا نے برچھی کا پھل نکالا ہے، آپ روایت سنتے ہیں نا کہ کہا ہے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھتا۔ پتہ ہے کیوں کہا تھا مولا نے؟ پتہ ہے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ علی اکبر کی جدائی حسین کے اوپر اتنی گرا تھی کہ حسین جو علی اکبر کے لیے جھکے تھے اس کے بعد وہ اٹھ نہیں پائے، پھر حسین سیدھے نہیں ہو پائے، حسین کی کمر کمیلا ہو گئی، اس لیے انہوں نے کہا تھا، روایت کہہ رہی ہے، اس لیے کہا تھا بنی ہاشم کے بچوں آؤ، حسین کی کمر جھک گئی ہے، اب حسین جوان کو نہیں اٹھا پائیں گے۔ واقعہ سنیے جی، عشق حسین، بس الحمد للہ، خوب روئیے، خوب گریا کیجیے حسین پر، حسین کے لاج پر، علی اکبر کے سینے پر، علی اکبر کی پیاس پر، علی اصغر پر، چھلے ہوئے گلے پر، حسین کے زخموں پر، ان کی لگے ہوئے زخموں پر، اس سوکھے گلے پر جسے شیو نے پشت سے کاٹا تھا، عزیزوں خوب گریا کرو، خوب رو، یہ ہماری زندگی کی علامت ہے، یہ ہم کو جینا دیتی ہے، یہ ہماری ضمانت دیتی ہے۔ عزیزوں عشق حسین کی بات چلی تو آؤ چلو ہم تمہیں عالم کہتے ہیں کہ آؤ چلو ہم تمہیں زندہ
عشق حسین کی مثال دکھاتے ہیں، بہت جلدی جلدی زندہ عشق حسین کی مثال دکھاتے ہیں. آئے ہیں تاکہ وہ جو دکان ہے نا وہاں پر ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے جس کی کمر خمیدہ ہے، اس کے کوئی اولاد نہیں تھی. میں قافلہ لے کر کربلا جایا کرتا تھا، عالم کہتے ہیں میں اس کو لے کر ہر سال کربلا جاتا تھا، یہ ہر سال میرے ساتھ کربلا جاتا تھا. اس کی شادی ہو گئی تھی، کئی سال ہو گئے تھے، اولاد نہیں ہوئی تھی. زری کے سامنے کھڑے ہو کے مولا کی کہنا مولا ایک بیٹا دے دیجیے، ایک بیٹا دے دیجیے. اور میں نے دیکھا کہ بڑے دل سے دعا کر رہا ہوں، میں اس کے پیچھے جا کے سننے لگا کہ کیا دعا کر رہا ہے. کہا مولا کوئی اولاد نہیں، ایک بیٹا دے دیجیے. مولا جب بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کا نام علی اکبر رکھوں گا، اور مولا جب وہ 18 سال کا ہو جائے گا تو مجھ سے لے لیجیے گا. بس 18 سال تک کے لیے ہم کو بیٹا چاہیے، 18 سال کا ہو جائے گا تو مجھ سے لے لیجیے گا. مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ علی اکبر کی جدائی کا آپ کے اوپر کیا اثر ہوگا. اللہ اکبر. لوٹ کے آیا، بیٹا ہوا، بڑا خوبصورت بیٹا، نیک بیٹا، شریف بیٹا، نام علی اکبر. پورے محلے میں، پورے شہر میں نیکی کا چرچا ہے، سب کے کام آنے والا ہے، کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوئی ہے. 18واں سال لگا، علی اکبر مریض ہو گیا. اتنا مریض ہوا کہ بستر پر رکھ دیا. اور ایک دن کہتا ہے یہ بوڑھا میرے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے آقا چلیے، میرا علی اکبر لیٹ گیا ہے بستر کے اوپر، مریض ہو گیا ہے، اس کے لیے کچھ دعا پڑھ دیجیے، اس کے لیے کچھ دعا پڑھ دیجیے تاکہ میرا علی اکبر ٹھیک ہے. پتا ہے کہ 18 سال لگ گیا ہے، 18واں سال لگ گیا. مولا سے وعدہ کیا تھا کہ 18ویں سال میں علی اکبر کو لے لیجیے گا، لیکن باپ ہے، بوڑھا ہے، جوان بیٹا، وہ بھی علی اکبر جیسا خوبصورت، شریف، نیک، صالح، مولائی، ادادار. مولانا چلیے چل کے دعا پڑھ دیجیے. ابھی آئے ہیں، آنے کے بعد کہتے بیٹا علی اکبر میری جان دیکھو مولانا آئے ہیں، ابھی تمہارے لیے دعا پڑھیں گے، ابھی قرآن پڑھیں گے، بیٹا ابھی تم ٹھیک ہو جاؤ گے. علی اکبر کی کوئی آواز نہیں آئی، لحاف کو ہٹایا، علی اکبر کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ لے کے گیا اور کہہ رہا ہے کہ بیٹا اٹھو، بیٹا اٹھو، بیٹا اٹھو. اب وہ عالم کہہ رہے ہیں کہ جو بیٹے کے چہرے پر جھکا تھا اس کے بعد سے لے کر اب تک اس کی کمر سیدھی نہیں ہوئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب مولا حسین علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، ارے بچی نے پھل نکالا تو اس کے بعد لاشے کو اٹھانا چاہتے، لاشا نہیں اٹھتا. اے بنی ہاشم کے بچوں، بوڑھے باپ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو مقروض ان کے قرض ادا کرنا. میرے محبوب جو بے اولاد ہیں انہیں حسینی اولاد عنایت فرما. اور جگہ پرچم اسلام کو سربلند کرنا، پرچم کفر نفاق کو سرنگون کرنا، دشمنوں کو ان کے ناپاک مقاصد کے ساتھ نصب و نابود کرنا. شیعت اور انسانیت کے نام اللہ خاندائی کو اپنی حفظ و امان میں راجے کا سایہ ہمارے سروں پر باقی ہے. مولا کے ظہور میں تعجیل کرنا، ہمیں ان کے امان و انصار میں شریک کرنا. میرے معبود، میرے پالنے والے، ہمارے اعمال، آسنوں اور غزاری ہمارے کردار سے ہمارے مولا کو راضی و خوشنود کرنا. ربنا تقبل منا انک